Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of first year, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to my channel, Watch to Lead. Let's get started. Today, unit number 7.1. इसमें क्या है बेटे? Comprehension passage again. Struggle for an education is the topic. और by Booker T. Washington. ये Booker T. Washington ने लिखा है. It is in fact an autobiography of Booker T. Washington. Autobiography क्या होती है? और ये Booker T. Washington कौन था? मैंने आपके लिए लिखा है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसको. ओके, ऑटोबायोग्राफी क्या है बेटे? इट्स अ काइंड ऑफ कन्फेशन, एतराफ़ जब आप करते हैं. व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ, लॉट्स ऑफ फैक्ट्स अबाउट योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी के बारे में हक़ाइक़ जो आप बयान करते हैं. इट इज़ कॉल्ड autobiography. And then another definition, story of a man's life written by himself. आपकी ज़िंदगी की कहानी आप ही की ज़ुबानी. ठीक है, ये है ऑटोबायोग्राफी की डेफिनेशन. और बायोग्राफी क्या होती है? जो किसी और के बारे में कोई और लिखता है. ऑलराइट, बुकर टी वाशिंगटन कौन थे? हिज फुल नेम वाज बुकर टेलफेरो वाशिंगटन. He was an American educator, author, editor, and advisor to several presidents of the United States. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए इसके दौर में. ये उनका बहुत अच्छा एडवाइज़र था, उनको मशवरे देता था, बहुत अच्छा एजुकेटर था, राइटर था बहुत सारी बुक्स का, और ऑरेटर था. ऑरेटरी क्या होती है? आर्ट ऑफ स्पीच इफ़ेक्टिवली, फ़न तकरीर जिसको कहते हैं. ओके, then between 1890 to 1950 Washington was a dominant leader in the African American community. इस अरसे में 1890 से लेके 1950 तक वो बहुत एक प्रोमिनेंट फिगर था अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के अंदर, माशरे के अंदर. एंड ऑफ द कंटेम्प्रेरी ब्लैक एलीट. एलीट बेटे किसको कहते हैं? अपर क्लास ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड एलीट. इशराफिया जिसको उर्दू में कहते हैं, वो इस माशरे से ताल्लुक़ रखता था. अच्छे पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड क्लास ऑफ सोसाइटी से उसका ताल्लुक़ था. कंटेम्प्रेरी मीन्स हम असर. Okay, then I have written 2 quotes by Booker T. Washington for you people. बहुत मोटिवेशनल ये सारा ही लेसन आपका जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है. इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी मोटिवेशनल, इन्फ्लुएंशनल, इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ लेक्चर फॉर यू पीपल. ठीक है. देन कोट्स बाय Booker T. Washington. He says, a lie does not become truth, wrong does not become right, and evil does not become good just because it is accepted by a majority. कभी भी कोई झूठ सच नहीं हो सकता, कोई गलत बात सही नहीं हो सकती, और कोई बुराई अच्छाई में नहीं बदल सकती सिर्फ इसलिए कि लोगों की मेजॉरिटी, लोगों की अक्सरियत उसको ठीक मानती है. ऑलराइट, द सेकंड कोट इज़, दोज हु आर हैप्पीएस्ट आर दोज who do the most for others. दुनिया के अंदर वो लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं. They do have inner satisfaction and peace of mind who do something good for others. जो दूसरों के लिए कोई अच्छा काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं. Alright, then बेटे कुछ autobiographies हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फेमस ऑफ द वर्ल्ड है, क्लासिक्स बन चुकी हैं. ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप इनको पढ़ेंगे, यू वुड एंजॉय. सम ऑफ देम आई हैव रेड. द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, वेरी फेमस, बहुत बहुत मशहूर ऑटोबायोग्राफी है एन फ्रैंक की. और ये डिस्कवर्ड इन एटिक. ये लड़की जब हॉलोकॉस्ट हुआ जर्मनी के अंदर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर ने जो जूश को, यहूदियों को मारा था लाखों की तादाद में, ये लड़की उनमें से थी, जूश की नस्ल में से थी, और इसने सरवाइव किया अपनी फैमिली के साथ. दे टुक रिफ्यूज एट सम प्लेस इन अ काइंड ऑफ एटिक. एटिक बेटे क्या होता है? घर के नीचे यूरोप के अंदर जो घर बने हुए होते हैं ना, कमरों के ऊपर एक लॉफ्ट बना हुआ होता है, अ हाई प्लेस. दे यूज़ इट लाइक फॉर स्टोरेज. तो वहाँ पर इस लड़की ने अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ के बहुत सारे साल गुजारे.
کیونکہ اس کی زندگی کو مستقل خطرہ تھا. تو اس میں اس لڑکی نے اپنی اس آٹوبایوگرافی کے اندر اتنے کرٹیکل حالات میں بھی بہت ساری کامیڈی بھی شامل کی ہے, بہت کلوز ٹو ریالٹی, ویری کرٹیکل, ویری ویری مچ فیسینیٹنگ اسٹوری. اگر ہو سکے تو ضرور پڑھیے گا. اوکے, یہ اسی ایٹک میں سے ملی اس کے مر جانے کے بعد. دین اندر فیمس آٹوبایوگرافی از لانگ واک ٹو فریڈم. اس کا نام لازمی آپ نے سنا ہوگا. نیلسن مینڈیلا ریسنٹلی از بین ڈائڈ, first president of South America, and he was a freedom fighter. He spent 27 years of his life in imprisonment. جیل کے اندر اس نے اپنی زندگی کے سال گزارے. اس کا بہت فیمس کوٹ ہے, a pen and paper can change the world. آپ ایک پین کے ساتھ آپ پوری دنیا, پین کی طاقت سے آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں. اور اس کی جو وائف تھی وینی منڈیلا, she was also along with him, when he was struggling for freedom. Another autobiography is Dreams from My Father, Barack Obama. Barack Obama آپ کو پتہ ہے نا, he has been selected twice as the President of United States of America. ابھی کی بات ہے, contemporary آپ کی ایج کی. تو اس کی جو ہے autobiography very interesting, آپ read it myself, ضرور پڑھیے گا. The Story of My Life by Helen Keller. Helen Keller کون ہے؟ جو میٹرک کے اندر اسٹوری ہے ایک, کمپریہنشن پیسج 3 days to see, دیکھنے کے لیے صرف 3 دن اس کے پاس ہوتے ہیں, بیکاز شی واز بلائنڈ. ہیلن ایڈمس کیلر واز ہر فل نیم. شی لاسٹ ہز ہیئرنگ اینڈ سینس آف سائٹ ڈیورنگ ہز ارلی 19 months. بہت اپنے بچپن میں ہی اس کی دونوں چیزیں, یہ دونوں سینسز جو تھیں, سننے کی اور دیکھنے کی, ختم ہو گئی تھیں. تو اس نے اس کی یہ آٹوبایوگرافی ہے, ویری انٹرسٹنگ. یہ چیزیں بیٹے آپ کو قدر و قیمت بتاتی ہیں وقت کی, زندگی کی, اور آپ کو محنت کرنے پہ, کوئی مقام حاصل کرنے پہ دنیا کے اندر آپ کو پرووک کرتی ہیں. اوکے, یہاں پہ یہ جس کا میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, نمبر آف لٹریری ڈیوائسز یہاں پہ یوز کی ہیں بکر ٹی واشنگٹن نے. آپ نے ان کو دیکھنا ہے, بہت سارے ایڈوربز یوز کیے ہوئے ہیں, سم ٹائمز رول آف 3 یوز کیا ہوا ہے, سم ٹائمز اس نے ایڈیمز یوز کیے ہیں, پروورب بھی یوز ہوا ہے. میں نے سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے, جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. اوکے, بکر ٹی واشنگٹن. ون ڈے وائل ایٹ ورک ان دا کول مائن, ایک دن جب کہ وہ کول مائن کے اندر کام کر رہا تھا. کول مائنس آپ کو پتہ ہوں گا نا بیٹے کیا ہوتی ہیں, کوئلے کی کانی جہاں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے. I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people. Colored people means belonging to every race. ہر طرح کے لوگ ملے جلے, چائنا کا, پاکستان کا, انڈیا کا, بنگلہ دیش کا. colored people it means. وہ کہتا ہے کہ 2 لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس کے ایریا میں کوئی اسکول کھلا ہے جہاں پہ کلرڈ پیپل الاؤ ہیں, گوروں کی نسل کے علاوہ بھی باقی بچے ایجوکیشن, تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. سم ویئر ان ورجینیا کے اندر تھا یہ اسکول. دس واز دا فرسٹ ٹائم دیٹ آئی ہیڈ ایور ہرڈ اینی تھنگ اباؤٹ اینی کائنڈ آف اے اسکول اور کالج دیٹ واز مور پریٹینشیس دین دا لٹل کلرڈ اسکول ان آور ٹاؤن. یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں نے میرے علاقے کا جو کلرڈ اسکول تھا, مطلب کلرڈ بچوں کے لیے جو اسکول کھولا گیا تھا, اس سے زیادہ پریٹینشیس اسکول, یعنی بہت زیادہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ویل رینون, کوئی اچھے اسکول کے بارے میں نے سنا. آئی ہرڈ ون ٹیلنگ دا ادر, میں نے سنا کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے یہ بات کر رہا تھا. that not only was the school established for the members of my race, کہ یہ اسکول جو تھا وہ نہ صرف میری نسل کے بچوں کے لیے تھا, بنایا گیا تھا, but the opportunities were provided by which poor, بلکہ غریب بچوں کے لیے بہت ساری سہولیات فراہم کی گئی تھیں. worthy students means آپ کو پتہ ہے کچھ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں, کچھ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں, وہ اپنی محنت اور اپنی ذہانت کی بنا پہ آگے نکل جاتے ہیں. جیسے ہم ان کو اسٹائپنڈ دیتی ہے نا, گورنمنٹ وظیفے دیتی ہے بچوں کے لیے, تو اس طرح کے بچے جو بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے could work out all or a part of the cost of board. تو بورڈ یا اسکول یا آپ کا کالج آپ کو پے کرتا ہے, آپ کا اسکالرشپ ملتا ہے. اس طرح کے بچے کے لیے بھی وہ اسکول تھا, تو بورڈ پے کرتا تھا ان کا کاسٹ آف ایجوکیشن. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم be taught some trade or industry. یورپ کے زیادہ تر کنٹریز میں بیٹے یہ ٹرینڈ ہے کہ وہاں پہ جو بچے
انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تعلیم حاصل کرنے میں وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو اسکلز سکھاتے ہیں، پروفیشنل ایجوکیشن دیتے ہیں، جس کی ہمارے ہاں کمی ہے. تو وہ کہتا ہے اس اسکول میں ٹریڈ اور انڈسٹری بھی سکھائی جاتی تھی جو بچے اس میں انٹرسٹڈ تھے. Alright. I resolved at once to go to that school, although I had no idea where it was. میں نے فوراً جیسے ہی سنا میں نے ڈیسائیڈ کیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں ضرور وہاں جاؤں گا، حالانکہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، اور how many miles away or how I was going to reach it. وہ میرے اکوموڈیشن سے، میری رہائش سے کتنی دور تھا اور میں وہاں کیسے پہنچوں گا. I remembered only that I was on fire constantly with one ambition. مجھے صرف ایک بات پتہ تھی، وہ یہ کہ میں اس آگ میں، یہ جو میرے اندر شوق پیدا ہوا پڑھنے کا، وہاں جانے کا، میں اس ایک خواہش کے اندر جل رہا تھا. And that was to go to Hampton. اور وہ کیا خواہش تھی میری؟ کہ میں ہیمپٹن چلا جاؤں کسی بھی طرح سے. While at work here I heard of a vacant position in the household of General Lewis Ruffner. وہاں پہ کوئی جنرل تھا لیوائس رفنر جس کا نام تھا، اس کے گھر میں کوئی میڈ کی یا کوئی سرونٹ کی پوزیشن خالی تھی. دا اونر آف دا سالٹ فرنس اینڈ کول مائن. یہ کون تھا؟ رفنر. وہ کول مائن کا اور سالٹ فرنس جہاں وہ شعلہ جلاتے ہیں نا، ان آرڈر ٹو کیپ تھنگس ملٹ. تو چیزوں کو پگھلانے کے لیے، جیسے لوہے کو پگھلانے کے لیے، اسی طرح سالٹ کو وہ سافٹ کرنے کے لیے کوئی فرنس قسم کی چیز ہوگی. تو وہ اس کا جو مالک تھا، اس کے گھر میں کسی ملازم کی ضرورت تھی. دین مدر اپلائڈ ٹو ہر فار دا ویکینٹ پوزیشن. تو میری ماں نے اس خالی پوزیشن کے لیے، اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا. آئی واز ہائرڈ ایٹ اے سیلری آف $5 پر منتھ. تو مجھے پر منتھ $5 کی سیلری پہ مجھے وہاں پہ ملازمت مل گئی. یہ بیٹے ایم سی کیوز کے اندر کویشچن بھی ہے کہ کتنی سیلری پہ اس نے پہلی جاب کی تھی؟ $5 کے لیے. آئی سون بگین ٹو لرن دیٹ فرسٹ آف آل، مجھے جلدی معلوم ہو گیا کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے. شی وانٹیڈ ایوری تھنگ کیپٹ کلین اباؤٹ ہر. یہ عورت اس طرح کی تھی، وہ خاتون خانہ جو تھیں، کہ ان کو ہر چیز صاف ستھری چاہیے تھی. شی وانٹیڈ تھنگس ڈن پرومپٹلی اینڈ سسٹمیٹکلی. وہ ایسی خاتون تھیں کہ جن کو ہر چیز فوراً اور بہت آرگنائزڈ وے میں چاہیے تھی. اینڈ دیٹ ایٹ دا باٹم آف ایوری تھنگ، اور سب سے بڑی بات یہ تھی، شی وانٹیڈ ایبسولیٹ آنیسٹی اینڈ فرینکنس. اس کو کیا چاہیے تھا؟ وہ چاہتی تھی کہ جو بھی اس کے ہاں کام کرے وہ بہت ایماندار ہو اور بہت ٹرانسپیرنٹ ہو، بہت فیئر ڈیلنگس ہوں اس کی. نتھنگ مسٹ بی سلپ شارٹ اینڈ ایوری ڈور ایوری فینس مسٹ بی کیپٹ ان ریپیئر. وہ چاہتی تھی کہ ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر فینس، ہر جنگلہ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو. The lessons that I learned it the home of Mrs. Ruffner were as valuable to me as any education I have ever gotten anywhere since. جو تجربہ، جو کام، جو ایکسپیرینس میں نے مسز رفنر کے گھر سے لیا، وہ ساری زندگی کے لیے میرے کام آیا، اور اتنا اچھا ایکسپیرینس مجھے پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا. ان دا فال آف 1872، جب 1872 کا خزاں کا موسم آیا، آئی ڈٹرمنڈ ٹو میک این ایفرٹ ٹو گو. تو میں نے کوشش کی کہ میں جاؤں اب یہاں سے. دا اسمال اماؤنٹ آف منی دیٹ آئی ہیڈ ارنڈ بین کنزیومڈ بائی مائی فادر. جو میں نے کمایا تھا، اسٹیپ فادر، انفیکٹ وہ میرے اسٹیپ فادر نے، سوتیلے باپ نے سب کنزیومڈ. دیکھو اس نے ورڈ یوز کیا، ناٹ اسپینڈ، خرچ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ سب کچھ ہڑپ کر لیا میرا، جو میں نے ارننگ کی تھی اور جو میں نے پیسے جمع کیے تھے. اینڈ دا ریمائنڈر آف دا فیملی، اور جو باقی رہ گئے تھے وہ فیملی نے خرچ کر لیے. ود دا ایکسیپشن آف اے ویری فیو ڈالرس، میرے پاس کچھ ہی ڈالرس بچے تھے. اینڈ سو آئی ہیڈ ویری لٹل ود وچ ٹو بائی کلوتھس اینڈ پے مائی ٹریولنگ ایکسپینسز. میرے پاس بہت کم پیسے تھے جن کے ساتھ میں نے کپڑے بھی خریدنے تھے اور میں نے سفر بھی کرنا تھا. فائنلی دا گریٹ ڈے کیم اینڈ آئی اسٹارٹیڈ فار ہیمپٹن. آخر کار وہ دن آ گیا اور میں نے ہیمپٹن کے لیے، میں اپنے گھر سے نکلا. دا ڈسٹینس فرام میلڈن ٹو ہیمپٹن از اباؤٹ 500 miles. میلڈن سے لے کے ہیمپٹن تک کا جو فاصلہ تھا وہ 500 میل کا فاصلہ تھا. رفلی if I travel from کراچی to لاہور, I think 1400 miles. تو 500 miles enough کافی فاصلہ بنتا ہے بیٹے. جیسے آپ it would take
आई गेस 10 hours اگر آپ مسلسل سفر کریں تو with a proper vehicle as well. I had not been away from home many hours before it became painfully clear that I did not have enough money to pay my fare to Hampton. ایک بات اس نے یہ بتائی کہ میں کبھی بھی اپنے گھر سے زیادہ دیر کے لیے باہر نہیں گیا تھا، تو میرے لیے یہ بہت پرابلمٹک تھا. کیا بات کہ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں اور مجھے ہیمپٹن تک کا سفر بھی کرنا ہے بائی واکنگ، بیگنگ رائڈس بوتھ ان ویگنس اینڈ ان کارس. تو میں نے کیا کیا، کبھی پیدل چلا، کبھی رائڈ میں نے کسی سے پک اینڈ ڈراپ، جیسے پک لیتے ہیں نا آپ، لفٹ لیتے ہیں کسی سے، کبھی لفٹ لی، کبھی کار میں، کبھی پیدل. آن سم وے آفٹر اے نمبر آف ڈیز، تو کافی دنوں کے بعد آئی ریچ دا سٹی آف ریچمونڈ. تو میں ریچمونڈ شہر میں ورجینیا پہنچ گیا. اباؤٹ 82 miles فرام ہیمپٹن، ابھی بھی 82 miles اوے تھا میں ہیمپٹن شہر سے. وین آئی ریچ دیئر، جب میں وہاں پہنچا، ٹائرڈ، ہنگری اینڈ ڈرٹی، تو میں بہت تھکا ہوا تھا. بہت میرا جو لباس تھا، میری حالت تھی، حلیہ تھا میرا بہت خراب ہو رہا تھا. اٹ واز لیٹ ان دا نائٹ، اور یہ رات کا وقت تھا. آئی ہیڈ نیور بین ان اے لارج سٹی، میں کبھی بھی بڑے شہر میں نہیں گیا تھا. اینڈ دس رادر ایڈڈ ٹو مائی میزری، جس کی وجہ سے میری پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہوا. وین آئی ریچڈ ریچمونڈ آئی واز کمپلیٹلی آؤٹ آف منی. جب میں ریچمونڈ پہنچا تو میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو چکے تھے. آئی ہیڈ ناٹ اے سنگل ایکوینٹنس ان دا پلیس، اور اس جگہ پر میرا کوئی بھی معمولی سا بھی جاننے والا نہیں تھا. اینڈ بینگ unused to city ways، اور میں راستوں سے بھی اچھی طرح اویئر نہیں تھا، مجھے روڈ سینس بھی نہیں تھی. I didn't know where to go، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کدھر جانا ہے. Just about the time when I reached extreme physical exhaustion، جب میں جسمانی طور پہ بہت زیادہ exhausted ہو گیا، بہت زیادہ تھک گیا، I came upon a portion of a street where the broad sidewalk was considerably ایلیویٹڈ. تو میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پہ جو سائڈ وے ہے، جو سائڈ واک ہے، جو پیدل چلنے کا راستہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا اوپر کا اٹھا ہوا تھا. آئی وانٹیڈ، یعنی وہ جگہ اونچی تھی. آئی ویٹیڈ فار اے فیو منٹس ٹل آئی واز شیور that no passer by could see me. میں وہاں رکا اور میں نے تھوڑی دیر کے لیے انتظار کیا، اور میں نے دیکھا جب کوئی وہاں سے گزرنے والا بندہ نہیں تھا، مطلب جب وہاں کوئی نہیں تھا جو مجھے دیکھ سکتا. اینڈ دین crept under the sidewalk and lie for the night upon the ground. تو میں کریپ کر کے، کیونکہ وہ جگہ انف اسپیشس نہیں ہوگی نا، کھلی نہیں ہوگی، تنگ جگہ ہوگی، تو وہ کہتا میں رینگ کر نیچے اس کے چلا گیا تاکہ میں وہاں پر لیٹ جاؤں گراؤنڈ کے اوپر ہی. ود مائی satchel آف کلودنگ فار پلو، اور میں نے اپنا جو کپڑوں کا تھیلا تھا میرے پاس، اس کا میں نے سرہانہ بنا لیا. نیئرلی آل نائٹ، تقریباً پوری رات، آئی could hear the tramp of feet over my head. لوگوں کے چلنے کی آوازیں مجھے آتی رہیں، جو لوگ وہاں یہ مطلب واک کر رہے تھے، جا رہے تھے. Alright. The next morning I noticed that I was near a large ship. اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت بڑا جہاز تھا، شپ تھا وہاں پر. I went at once to the vessel and asked the captain to permit me to help unload the vessel in order to get money for food. تو میں نے فوراً وہ جو اس کا vessel is a kind of لارج بوٹ، تو میں اس کے اونر کے پاس گیا، کیپٹن کے پاس، اور میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ وہ مجھے اس کو ان لوڈ کرنے دے، یعنی اس پر سے وزن اتارنے کا کام جو تھا وہ مجھے کرنے دے تاکہ میں کچھ پیسے کما لوں اپنا ناشتہ کرنے کے لیے. دا کیپٹن اے وائٹ مین، جو کہ گورا آدمی تھا، وہ سیمڈ ٹو بی کائنڈ ہارٹیڈ، بہت نرم دل کا لگتا تھا. کنسنٹڈ، اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی. ہی اگریڈ ٹو گیو می دا ورک. آلرائٹ. آئی ورک لانگ انف ٹو ارن منی، میں نے بہت دیر تک کام کیا. اینڈ فار مائی بریکفاسٹ، تاکہ میں ناشتہ کر سکوں. اینڈ اٹ سیمس ٹو می ایز آئی ریممبر اٹ ناؤ، جیسا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے، ٹو بین اباؤٹ دا بیسٹ بریکفاسٹ دیٹ آئی ایور ایٹن. یہ اب تک جو میں نے اپنی زندگی کا ناشتہ کیا تھا ان میں سے سب سے بہترین ناشتہ تھا. مائی ورک پلیزڈ دا کیپٹن سو ویل دیٹ ہی ٹولڈ می اف آئی ڈیزائر آئی کوڈ کنٹینیو ورک فار اے اسمال اماؤنٹ پر ڈے. تو کیپٹن نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اپنا کام جاری رکھ سکتا ہوں، لیکن ایک بہت چھوٹی سی رقم کے عوض. دس آئی واز ویری گلیڈ ٹو ڈو، جو کہ میں کرنے پر بہت خوشی سے رضامند ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس دیر وازنٹ اینی ادر آپشن. So I continued to sleep under the same sidewalk. میں وہیں پر سوتا رہا جہاں میں پہلی رات سویا تھا. That gave me shelter the first night، جہاں مجھے پہلی رات کو پناہ ملی تھی. I was in Richmond، جبکہ میں ریچمونڈ میں تھا تو میں وہیں سوتا تھا. Many years after، بہت سارے سالوں کے بعد،
The colored citizens of Richmond very kindly tendered me a reception. तो वहाँ के लोगों ने फराग दिली का मुजाहरा करते हुए मुझे एक छोटी मोटी जगह रहने के लिए दे दी. Then which was not far from the spot, वो उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं थी, where had I slept the first night, जहाँ मैं पहली रात सोया था. I spent in the city, उस शहर के अंदर. I thanked the captain of the vessel for his kindness, मैंने उसकी मेहरबानी के लिए उसका शुक्रिया अदा किया. And started again, और अपना काम दोबारा and started again, I'm sorry, not काम, सफ़र दोबारा शुरू किया. Without any unusual occurrence, किसी और गैर मामूली मौके के या मुश्किल के या परेशानी के. आई रीच्ड हैम्पटन विद आ सरप्लस ऑफ एग्जैक्टली 50 सेंट्स. मैं 50 सेंट्स के पैसों के साथ, यानी मेरे पास इतना अमाउंट था, तो मैं वहाँ पहुँच गया. विद विच टू बिगन माई एजुकेशन, जिसके साथ मैं अपनी तालीम शुरू करना चाहता था. आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास. तो वहाँ पर जो हेड टीचर थी, मैं उनके पास गया और मैंने उनको उनसे जाके मैंने बातचीत की, निगोसिएशंस की कि मैं यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता हूँ. Having been so long without proper food, a bath and change of clothing, I didn't of course make a very favorable impression upon her. अब चूँकि वो कहता है मैं ट्रैवलिंग में रहा, मेरे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो मैंने बहुत लंबा अरसा शावर नहीं किया था, गुस्ल नहीं किया था मैंने, मेरे कपड़े भी बहुत गंदे थे और मेरी जो फ़िज़िकल कंडीशन है वो भी हेल्थी नहीं थी, क्योंकि मैंने कभी हेल्थी मील लिया नहीं था बहुत अरसे से. तो मैं उस टीचर के ऊपर कोई बहुत अच्छा इम्प्रेशन, फ़िज़िकल इम्प्रेशन में नहीं छोड़ सका. फॉर सम टाइम शी नीदर रिफ्यूज्ड टू एडमिट मी नॉर डिड शी डिसाइड इन माई फेवर एंड आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर. ना तो उसने बहुत अरसे तक ना मुझे एडमिट किया, ना मुझे रिफ्यूज़ किया, ना इनकार किया, ना इकरार किया. तो इस तरह की सिचुएशन में वो कहता मैं बहुत देर तक I mean in a very chaotic, in a very kind of dilemma, कशमकश की सिचुएशन में मैं रहा बहुत देर तक. After some hours had passed, जब कुछ घंटे गुजर गए, the head teacher said to me, उसने मुझे कहा, बेटे ये लाइन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, it means डायरेक्ट वर्ड है जो उसने यूज़ की है टीचर ने. The adjoining recitation room needs sweeping. ये बेटे जो ड साउंड है ना, it's gonna be the silent one, आपने इसको pronounce नहीं करना. it's adjoining recitation room, जहाँ पर वो verbal उनकी कोई rituals होते होंगे स्कूल के या celebrations होती होंगी, तो needs sweeping. उसने कहा यहाँ पर साफ़ करना है इसको, जहाँ पर झाड़ू लगाना है. take the broom and sweep it, झाड़ू पकड़ो और इसको साफ़ कर दो. अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसका मतलब डायरेक्ट वर्ड. आई स्वैप्ड द रेसिटेशन रूम 3 times. कहता वो जो कमरा था मैंने वो 3 दफ़ा साफ़ किया. देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, फिर मैंने डस्टिंग का कपड़ा पकड़ा. एंड आई डस्टेड इट 4 times, 4 दफ़ा मैंने उसकी डस्टिंग की. ऑल द वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क, हर चीज़ मैंने, ये सिर्फ आपको एम्फोसिस के लिए उसने बताया है कि मैंने एक एक चीज़ वहाँ की चमका दी. आई वेंट ओवर 4 times विद माई डस्टिंग क्लॉथ. 4 दफ़ा मैं वो कपड़ा लेके कमरे के हर चीज़ को वो झाड़ता पूछता रहा. बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एंड एवरी क्लोजेस्ट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थॉरली क्लीन. मैंने हर चीज़ जो उसमें कबर्ड्स बनी थी, जो उसमें विंडोज़ थी, विंडो सिल्स थी, हर चीज़ को मैंने चमका दिया. आई हैड द फीलिंग दैट in a large measure my future depended upon the impression that I made upon the teacher in the cleaning of that room. मुझे ये लगा कि मेरा मुस्तकबिल, मेरा तालीमी मुस्तकबिल जो है वो इस चीज़ पे मुनहसर है कि मैं इस कमरे की कितनी अच्छी तरह सफाई करता हूँ. और वो टीचर, हेड टीचर जो है वो मुझसे इम्प्रेस हो जाती है, मतलब मेरे काम से इम्प्रेस हो जाती है. When I was through, I reported to the head teacher. जब मैंने कर लिया तो फिर मैंने उसको रिपोर्ट किया, उसको मैंने इन्फॉर्म किया, बताया कि मैंने काम कर लिया है. She was a Yankee woman. बेटे you have to sort out the meaning of Yankee. आप देखिएगा वो इस तरह की Yankee woman थी. It can be an adverb, but it can be adjective also. So women who knew just where to look for dirt. ये वो इस तरह की औरत थी कि वो, जैसे आप
کسی اچھے سے اچھے کام میں بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال لیتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کی تھی وہ خاتون کہ اس کو ڈرٹ اس نے ڈھونڈ ہی لینا تھا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ. ہی وینٹ ان ٹو دا روم اینڈ انسپیکٹڈ دا فلور اینڈ کلوزسٹ. وہ کمرے میں گئی، اس نے ہر چیز کو اچھی طرح دیکھا، انسپیکشن کیا. دین شی ٹوک ہر ہینڈ کرچیف اینڈ ربڈ اٹ آن دا ووڈ ورک. پھر اس نے وہ اپنا رومال پکڑا ایکسکیوز می اور اس نے رب کیا، ہر چیز کے ساتھ رگڑ کے دیکھا. اباؤٹ دا والز اینڈ اوور دا ٹیبل اینڈ بینچز، ہر چیز جو وہاں فرنیچر پڑا ہوا تھا. ایوری پیرافرنیلیا ان دا روم. وین شی واز انیبل ٹو، پیرافرنیلیا مینس تھنگس belonging to the room، جو اس کمرے میں چیزیں موجود تھیں. رائٹ. when she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust on any of the furniture، جب وہ ناکام ہو گئی کہیں بھی ایک ذرہ بھی اس کا ڈھونڈنے میں ڈرٹ کا، she quietly remarked، تو اس نے خاموشی سے کہا I guess you'll do to enter this institution، میرا خیال ہے کہ تم اس انسٹیٹیوشن کا حصہ بن چکے ہو، یعنی تمہیں ایڈمیشن مل چکا ہے. I was one of the happiest souls on the earth، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، مجھے ایسا لگا کہ دنیا میں خوش قسمت ترین انسان ہوں میں. The sweeping of the room was my college examination، in fact اس کمرے کو صاف کرنا ہی میرا کالج کا امتحان تھا. I have passed several examinations since then، اس کے بعد سے میں نے بہت سارے امتحانات پاس کیے ہیں، کامیابیوں سے کمکنار ہوا ہوں. But I have always felt that this was the best one I ever passed، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا سب سے بہترین زندگی کا امتحان تھا، کریٹیکل تھا، کروشل تھا، جو میں نے کبھی پاس کیا. اوکے بیٹے، اس کو غور سے پڑھنا ہے، ہر چیز کو آپ نے، کوٹس کو، اور جو باقی چیزیں ہیں جو سمجھ میں نہ آئیں ویڈیو کو غور سے سننا ہے، ان کو اسکرین شاٹ کر کے دیکھنا ہے. ایون دین اف یو ڈو ہیو سم کویسچنز آسک می ان دا کمنٹ سیکشن، آئی ول ریپلائی، رادر آئی وڈ لو ٹو ریپلائی. So stay tuned, stay blessed till my next video. Allah Hafiz.